بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر جو فائنل راؤنڈ ہے اسلام آباد ٹاک کا، اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور اس مرتبہ جن نکات پہ اتفاق نہیں ہوا تھا ایران اور امریکہ کا، ان کے اوپر اتفاق رائے کے لیے جو ہے ایک سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ جلد متوقع ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہماری قیادت، وزیر اعظم پاکستان وہ سعودی عرب تھے اور پھر وہ قطر پہنچ گئے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب ہیں، وہ کل ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ ایران میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایران کے صدر سے ملاقات کی ہے، ان کی باقی جتنی بھی اہم شخصیات ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایک فارمولہ طے کیا جا رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت پوری طرح متحرک ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو انہوں نے جنگ چھیڑی تھی وہ اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستانی قیادت جو ہے عالمی امن کو جو اس وقت خطرات لاحق ہیں اس سے نکالنے کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ امریکن صدر اسلام آباد آ سکتے ہیں، یعنی صدر ٹرمپ اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایران کے صدر ہیں مسعود صاحب وہ آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد سلیمان بن عبدالعزیز وہ آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ترکی کے صدر جو ہیں طیب اردگان یہ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ امن معاہدہ دنیا کو جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ امن معاہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خطے کے اندر جنگ نے جو تباہی مچائی ہے اور ایک سیناریو تبدیل ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد پہ ہیں، اور ہماری قیادت نے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے سمجھ لو کہ جان توڑ کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کسی طریقے سے امن کا معاہدہ ہو۔ بلا شک و شبہ یہ سہرا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی بات کسی نے نہیں سنی، OIC کی بات کسی نے نہیں سنی، چین کی بات کسی نے نہیں سنی، رشیا کی بات کسی نے نہیں سنی۔ ان ممالک نے کوششیں کی ہیں کہ اس جنگ کو کسی طریقے سے روکا جائے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی، اور یہ شاید اللہ کو منظور تھا کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان کی قیادت نے جس طریقے سے اپنی خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ لوہا منوایا پوری دنیا میں، کہ تمام جتنے اسلامی ممالک تھے ان کو آن بورڈ کیا، اور جو ایران نے رد عمل ظاہر کیا تھا اسلامی ممالک کے جو اندر اڈے موجود تھے امریکہ کے، ان کے اوپر جو اٹیکس کیے گئے، اس کے پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ سعودی عرب ہو، قطر ہو یا بحرین ہو یا کویت ہو وہ جواب نہ دیں، یا UAE ہو، تو اس کے سمجھ لو کہ نتیجے میں جو امن کی کاوشیں تھیں اس کو تقویت ملی۔ اس وقت خطے کے اندر اربوں کھربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے، اور یہ روزانہ جو نقصان کا تخمینہ ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر لگایا جا رہا ہے کہ ڈیلی بیس پہ نقصان ہو رہا ہے، اور تباہی بڑے لیول پہ ہو رہی ہے۔ ایران کے اندر بھی ہو چکی ہے، لبنان میں ہو چکی ہے، اسرائیل کے اندر بھی ہو چکی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ بھی ظلم جو ہے وہ ڈھائے گئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اسرائیل کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا۔ اسرائیل کی شکست جو ہے وہ ایران کی شکست ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت خطے کے اندر جو صورتحال جاری ہے اس میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہے وہ اسرائیل کی ہے، اور اسرائیلی جو صدر ہے نیتن یاہو وہ انسانی جانوں کا دشمن ہے، اور اس کی ابھی بھی کوشش ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ امن معاہدہ فائنل نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ یہ انسانوں کی جو ہے وہ قتل عام جو ہے وہ دیکھتا رہے، اسی طریقے سے وہ تباہی بربادی کی جو ہے وہ سین دیکھتا رہے۔ لیکن اللہ نے یہ پاکستان کو جو ہے وہ عزت کا مقام دیا ہے، اور بلا شک و شبہ کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں خصوصی طور پہ اسحاق ڈار صاحب، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے حالات کشیدہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ مذاکرات کا بے نتیجہ ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ یہ دوبارہ ایک راؤنڈ ہو، اور جو 3 نکات ہیں جس میں ایٹمی جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ
نہیں ہونی چاہیے ایران کے پاس۔ اسی طریقے سے جو وہاں ابنائے ہرمز ہے اس کے اندر جو آمد و رفت ہے اس کا مسئلہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تاوان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایران تقاضا کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر ایک جنگ زبردستی مسلط کی گئی اور ہمارے اوپر جنگ کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، لہٰذا اس کا معاوضہ جو ہے وہ اسلامی ممالک سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ بھی پورا کریں، جو بھی ہمارا ہے کلیم نقصان کا تخمینہ وہ لگا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ تاوان بھی دیں، اور ساتھ یہ بھی شرط میں شامل ہے کہ جتنی بھی آپ نے پابندیاں لگائی تھیں وہ ختم کی جائیں۔ اس کے اوپر بھی جو ہے اس فائنل راؤنڈ میں ان 3-4 نکات کا جو ہے وہ حل نکالا جائے گا۔ اور اس مرتبہ صدر ٹرمپ نے واضح طور پہ اشارہ دیا ہے کہ وہ خود اسلام آباد آئیں گے، اور جو ایک نیا اسلام آباد ٹاک کے بعد امن معاہدہ ہوگا وہ اس کے اوپر خود دستخط کریں گے۔ اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو ایران کے صدر ہیں وہ بھی اس پہ دستخط کریں تاکہ ایک مستقل جنگ بندی کی جانب پیش قدمی ہو۔ دوسری جانب خطے کے اندر اس وقت بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ لبنان کے اوپر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لبنانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر بھی امت مسلمہ کی خاموشی جو ہے وہ مجرمانہ غفلت ہے۔ پہلے بھی ایران کے ساتھ بھی جب یہ معاملہ ہوا تو بہت بڑی تمام اسلامی ممالک نے مجرمانہ غفلت برتی، جس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران سرخرو ہے، اور جن کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی وہ ذلت رسوائی سے دوچار ہیں، اور وہ اس جنگ سے اب جو ہے وہ جان چھڑا کے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے اسلامی ممالک جو ہیں وہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر قوت ایمانی ہے تو آپ امریکہ کا باپ بھی آ جائے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آپ اس کے خلاف ہر قسم کی جنگ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ اور ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت دنیا کی اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ ایران ہے، اور یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا، کیونکہ اگر یہ تمام پابندیاں ختم ہوتی ہے تو جو ایران کے اندر سینکشنز کی وجہ سے حالات خراب تھے، یعنی ان کے معاشی طور پہ وہ بہت بہتر ہوں گے، اور ایرانی ریال 4 گنا اس کی قیمت جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہے۔ ایک سمجھ لو کہ جس کی کرنسی بڑھے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی معیشت مضبوط ہے، اور عالمی سطح پہ بھی اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ ٹریڈ آپس میں کریں، اس دشمن کو یہاں سے بھگائیں۔ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ متفقہ طور پہ آپ جو ہے وہ ایک حکمت عملی بنائیں تمام اسلامی ممالک، کیونکہ وہ آئندہ تاکہ جرت نہ کر سکے کہ فلسطین ہو، لبنان ہو، شام ہو، یا ایران ہو، عراق ہو، تو کوئی بھی یہود و نصارہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ وہاں خونہ ریزی کرے اور وہاں پہ دہشت گردی پھیلائے اور ملکوں کے اندر تباہی مچائے۔ لہٰذا امن معاہدے کے لیے جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد مرکز نگاہ ہے۔ 18,000 جو ہے وہ پولیس و دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ایک مرتبہ پھر دونوں جڑواں شہروں کے اندر جو ہے وہ کاروبار زندگی جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ عوام کو جو ہے یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا کاز ہے عالمی سطح پہ امن کا قیام، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ بہت شکریہ۔